بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا لیکچر ہمارا الیکٹرو میگنیٹزم پہ لیکچر نمبر 3 ہے، اور آج کے لیکچر کا ہمارا آؤٹ کم جو ہے وہ ہے میگنیٹک فورس آن اے موونگ چارج، اور پھر ساتھ میں اس کی اپلیکیشنز ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر، اور جیسے ہم نے کہا کہ آج کا لیکچر ہمارا ہے میگنیٹک فورس آن اے موونگ چارج۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ ڈسکرپشن اور جو میتھمیٹیکل فارم ہے وہ مینشن کر لیتے ہیں۔ سو وین ایور a charge with a non-zero velocity enters to a magnetic field, force is applied on it. ٹھیک ہے، اور اس کا جو آپ کے ساتھ میتھمیٹیکل فارم ہے وہ میتھمیٹیکل فارم آپ کے ساتھ ہے ایف ایم از ایکول ٹو کیو وی بی سائن تیٹا، اور ساتھ میں این یونٹ ویکٹر، مطلب اسے بھی ہم جو ہے وہ کراس پروڈکٹ کے فارم میں لکھ سکتے ہیں، جو ہم نے اس کے پریویس لیکچر نمبر 2 میں میگنیٹک فورس آن دا وائر کی بات کی تھی۔ تو اس کو بھی اسی طرح ہم کراس پروڈکٹ میں لکھ سکتے ہیں، Q انٹو V کراس B۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کے آپ کو یہاں پہ فیکٹرز بھی نظر آ جائیں گے کہ جس پہ یہ میگنیٹک فورس ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس میگنیٹک فورس آن اے موونگ چارج، اس کے پیچھے جو ہے لاجک کیا ہے، یا اس کے پیچھے جو مین ورکنگ پرنسپل ہے وہ کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے جو ٹاپک پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں میگنیٹک فورس آن دا موونگ وائر، ٹھیک ہے، تو یہ جو میگنیٹک فورس آن موونگ وائر تھا، میگنیٹک فورس آن اے کرنٹ کیرینگ وائر جو تھا آپ کے ساتھ، میگنیٹک فورس آن اے کرنٹ کیرینگ وائر جو آپ کے ساتھ تھا، اور جس کا فارمولہ ہم نے لکھا تھا میگنیٹک فورس از ایکول ٹو آئی بی ایل سائن تیٹا۔ تو اسٹوڈنٹس، اگر ہم سے کوئی کویسچن پوچھے کہ یہ میگنیٹک فورس جو ہے یہ کسی وائر پہ کیوں اپلائی ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کا ہم آنسر یہ دیں گے کہ یہ میگنیٹک فورس وائر پہ اس لیے اپلائی ہوا کیونکہ وائر نے کیا بنائی، اس وائر نے آپ کے ساتھ میگنیٹک فیلڈ بنائی تھی، جس کو ہم نے انڈیوسڈ میگنیٹک فیلڈ کہا تھا۔ اب وائر نے کیوں میگنیٹک فیلڈ بنائی؟ کیونکہ اس وائر سے کرنٹ جو ہے وہ فلو کر رہی تھی، اور کرنٹ جب فلو کرتی ہے تو وہ موونگ چارجز کی وجہ سے کرنٹ ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو کرنٹ جو ہے وہ کب آتی ہے؟ جب چارجز موو کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وائر پہ جو فورس اپلائی ہوا ہے، اس کرنٹ کیرینگ وائر پہ، اس کا مین ریزن آپ کے ساتھ کیا تھا؟ اس کا مین ریزن آپ کے ساتھ تھا موونگ چارجز۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فورس جو اپلائی ہوا ہے یہ وائر پہ اپلائی نہیں ہوا، اصل میں یہ جو میگنیٹک فورس اپلائی ہوا ہے
یہ اس ہر موونگ چارج پہ اپلائی ہوا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ہم نے تھوڑا سا لاجک بنا لیا کہ میگنیٹک فورس آن اے کرنٹ کیرینگ وائر جو ہے اس کا مین ریزن کیا ہے، وہ میگنیٹک فورس آن اے موونگ چارج ہے آپ کے ساتھ۔ تو اب ذرا یہ جو میتھمیٹیکل فارم ہم نے لکھا ہے کیو وی بی سائن تھیٹا، اس کو تھوڑا سا پروف کر لیتے ہیں۔ تو پروف کے لیے ہم سٹارٹ جو لیتے ہیں وہ وائر سے ہم لیتے ہیں، اور وائر کے لیے جو ہم نے میگنیٹک فورس کا فارمولا لکھا تھا وہ آپ کے ساتھ تھا آئی بی ایل سائن تھیٹا، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ این یونٹ ویکٹر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اسٹوڈنٹس ہمیں پتہ ہے کہ آئی جو ہے کرنٹ، اس کی ڈیفینیشن ہے چارج بائی ٹائم، تو یہ ویلیو ہم یہاں پہ کرنٹ میں پٹ کر دیتے ہیں، تو آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس آ جائے گا، آئی کی جگہ آ جائے گا کیو بائی ٹی، اور ساتھ میں آ جائے گا بی ایل سائن تھیٹا، اور آپ کے ساتھ آ جائے گا این یونٹ ویکٹر۔ اب یہ جو ڈینومینیٹر میں آپ کو ٹائم نظر آ رہا ہے، اس کو ہم لینتھ کے نیچے مینشن کر لیتے ہیں، تو یہ میگنیٹک فورس از ایکول ٹو کیو بی، اور ساتھ میں یہ آ جائے گا لینتھ بائی ٹائم، اور ساتھ میں آ جائے گا سائن تھیٹا اور این یونٹ ویکٹر۔ اب اسٹوڈنٹس یہ جو لینتھ بائی ٹائم ہے آپ کے ساتھ، مطلب مثال کے طور پہ یہ وہ وائر تھی جو میگنیٹک فیلڈ میں پڑی ہوئی تھی، اور یہ اس وائر کی آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ اس وائر کی لینتھ ہے۔ تو یہ تو وہی لینتھ ہے جس میں ایک پازیٹیو چارج نے موو کرنا ہے، اور یہ اصل میں پازیٹیو چارج کے لیے یہ لینتھ جو ہے، یہ اصل میں پازیٹیو چارج کے لیے ڈسٹنس ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ ڈسٹنس بائی ٹائم کرتے ہیں تو آپ کو اس چارج پارٹیکل کی کیا مل جاتی ہے، آپ کو اس کی ویلوسٹی یا آپ کو اس کی سپیڈ مل جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ ایل بائی ٹی کی جگہ ہم وی پٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس کا فارمولا آ جائے گا کیو وی بی سائن تھیٹا، اور ساتھ میں آ جائے گا این یونٹ ویکٹر۔ اسٹوڈنٹس اس کو اگر ہم کراس پروڈکٹ کے فارم میں لکھیں گے تو ہم لکھیں گے کہ میگنیٹک فورس از ایکول ٹو کیو، اور ساتھ میں آ جائے گا وی کراس بی۔ تو یہ آپ کے ساتھ ہے میگنیٹک فورس آن آ کرنٹ کیرینگ، میگنیٹک فورس آن اے موونگ چارج، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا میتھمیٹیکل فارم آ گیا، اور یہاں سے ہم ذرا فیکٹرز بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ میگنیٹک فورس آن اے موونگ چارج کس کس فیکٹر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو وہ فارمولا سے آپ کو فیکٹرز بھی کلیئر ہو جائیں گے۔ پہلا فیکٹر جس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہے چارج کا میگنیچیوڈ، اور یہ جو میگنیٹک فورس ہے یہ چارج کے میگنیچیوڈ کو ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ دوسرا فیکٹر جو آپ کے ساتھ ہے وہ چارج کی ویلوسٹی ہے، اور میگنیٹک فورس جو ہے یہ چارج کی ویلوسٹی کو بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ اور تیسرا فیکٹر آپ کے ساتھ ہے میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی کی ویلیو، اور یہ جو آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس ہے یہ میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی کو بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ ڈائریکٹ پروپورشنالٹیز جو ہوتی ہیں ان کے جو گرافس ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ اسٹریٹ لائنز ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم جو ہے میگنیٹک فورس کا گراف دیکھیں گے، میگنیٹک فورس کا گراف اگر ہم کیو کے ساتھ دیکھیں، اسی طرح میگنیٹک فورس کا گراف اگر ہم وی کے ساتھ دیکھیں، اور یا پھر میگنیٹک فورس کا گراف ہم بی کے ساتھ دیکھیں، تو یہ تمام گرافس آپ کے ساتھ کیا ہوں گے، یہ اسٹریٹ لائنز ہوں گی اور اوریجن سے یہ پاس ہوں گی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اور چوتھا فیکٹر جس پہ
میگنیٹک فورس ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ اورینٹیشن ہے یا وہ آپ کے ساتھ ٹیٹا ہے. اور ٹیٹا کے لحاظ سے یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جب بھی آپ کے ساتھ میگنیٹک فیلڈ اور ویلوسٹی یا تو دونوں پیرالل ہو مگر مطلب اینگل کی ویلیو 0 ہو، اور یا پھر یہ سچویشن ہو کہ میگنیٹک فیلڈ اور ویلوسٹی ایک دوسرے کو اینٹی پیرالل ہو، مطلب ٹیٹا کی ویلیو آپ کے ساتھ 180 ہو، تو اس سچویشن میں اس چارج پر کوئی فورس ایکٹ نہیں کرتا. لیکن جب آپ کے ساتھ میگنیٹک فیلڈ اور ویلوسٹی یہ ایک دوسرے کو پرپینڈیکولر ہو تو اس وقت جو ہے میگنیٹک فورس جو ایکٹ کرتا ہے وہ میکسیمم ایکٹ کرتا ہے. اور اسٹوڈنٹس یہ جو پراپرٹی ہے آپ کے ساتھ کہ 0 اینگل پہ 0 رزلٹ اور 90 اینگل پہ میکسیمم رزلٹ، یہ پراپرٹی جو ہے یہ سائن ٹیٹا میں موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس کا جو اورینٹیشن کے ساتھ تعلق ہے یہاں پہ وہ ایکسپلین ہوا ہے کس کے ذریعے؟ سائن ٹیٹا کے ذریعے. اور پھر انہی 4 پروپورشنلٹیز کو ہم کمبائن کر کے اس سے یہ فارمولا جو ہے یہ نکال لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس اگر آپ سے میگنیٹک فورس اور ٹیٹا کا ویریشن پوچھا جائے تو اس میں پھر آپ نے سائن ٹیٹا کا گراف بنانا ہوگا، اور اس میں آپ نے کہنا ہوگا کہ اگر یہ میگنیٹک فورس کا گراف ہم بنائیں ٹیٹا کے ساتھ، اور ٹیٹا کی ہم نے جو ویلیوز لی ہیں، لیٹ سپوز ہم نے 0 ویلیو لی ہے، پھر ہم نے 90 لی ہے، پھر ہم نے 180، پھر جو ہے 270 اور آخر میں 360، تو آپ کے ساتھ جو گراف بنے گا وہ آپ کے ساتھ ایسی سچویشن کا گراف بنے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ 0 پہ فورس 0 ہوگا، 90 پہ فورس جو ہوگا وہ میکسیمم ہوگا اور اس کا فارمولا ہوگا QVB، اور 180 پہ فورس 0 ہوگا اور 270 پہ فورس نیگیٹو میکسیمم ہوگا، اس کا فارمولا ہوگا -QVB، اور 360 پہ پھر آپ کے ساتھ فورس 0 ہو جائے گا. تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے تمام فیکٹرز ہو گئے جس پہ میگنیٹک فورس جو ہے وہ ایکٹ کرے گا. اسٹوڈنٹس اگر آپ سے پوچھا جائے کہ وہ کون سی پاسبلٹیز ہیں جس پہ میگنیٹک فورس کی ویلیو آپ کے ساتھ 0 ہوگی، مطلب وہ کون سی پاسبلٹیز ہیں جس پہ کسی چارج پر کسی قسم کا میگنیٹک فورس جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرے گا. تو اسٹوڈنٹس وہ پاسبلٹیز آپ ذرا گرافیکل انالیسس کو دیکھیں. ایک یہ پاسبلٹی ہے، ایک یہ پاسبلٹی ہے، ایک یہ پاسبلٹی ہے، اور یہ آپ کے ساتھ 3 اور پاسبلٹیز ہیں جس پہ میگنیٹک فورس آپ کے ساتھ 0 ہوگا. مطلب مثال کے طور پہ پہلی پاسبلٹی آپ کے ساتھ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ تو موجود ہو اور ویلوسٹی بھی موجود ہو، لیکن چارج کی ویلیو کیا ہو؟ چارج کی ویلیو 0 ہو. مطلب وہ باڈی جو میگنیٹک فیلڈ میں انٹر ہونے والی ہو وہ باڈی اصل میں کیا ہو؟ وہ باڈی آپ کے ساتھ نیوٹرل باڈی ہو. تو اس پہ کسی قسم کا میگنیٹک فورس جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرے گا. دوسرا آپ کے ساتھ سچویشن پھر یہ والی سچویشن ہے کہ چارج تو موجود ہو، میگنیٹک فیلڈ بھی موجود ہو، لیکن وہ چارج ریسٹ میں ہو. ٹھیک ہے، مطلب آپ کے ساتھ جو چارج ہے وہ کون سا چارج ہے؟ وہ اسٹیٹک چارج ہے. تو اسٹوڈنٹس اسٹیٹک چارج پہ بھی کوئی میگنیٹک فورس جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرتا. اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ چارج بھی موجود ہو اور وہ موشن میں بھی ہو، لیکن اس ویسینٹی میں، اس ریجن میں میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی ہی موجود نہ ہو، تو تب بھی آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس اس پہ ایکٹ نہیں کرے گا. اور چوتھی سچویشن یہ ہے کہ چارج بھی موجود ہو،
وہ اسٹیٹک بھی نہ ہو اور اس ریجن میں میگنیٹک فیلڈ بھی موجود ہو، لیکن چارج اور ویلوسٹی کا اینگل یا تو 0 ہو یا پھر 180 ہو یا پھر 360 ہو، تو تب بھی آپ کے ساتھ اس پر کسی قسم کا فورس جو ہے وہ ایکٹ نہیں کرے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ باتیں آپ کی ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو کے لیے ضروری ہے کہ میگنیٹک فورس کب کسی باڈی پہ ایکٹ نہیں کرتا، تو ان کے یہ 4 اسپیشل کیسز ہیں جس میں میگنیٹک فورس کسی باڈی پہ ایکٹ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میگنیٹک فورس جو ہے یہ کسی باڈی پہ پازیٹیو کب ہوگا، تو اسٹوڈنٹس آپ نے پھر اس ریجن کو ایکسپلین کرنا ہے کہ جب تک اینگل 0 اور 180 کے درمیان ہوگا تو میگنیٹک فورس آپ کے ساتھ پازیٹیو ہوگا، مطلب 0 لیس دین تھیٹا لیس دین 180، اس پہ فورس پازیٹیو ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میگنیٹک فورس جو ہے یہ نیگیٹو کب ہوگا، تو پھر آپ نے اسٹوڈنٹس اس ریجن کو ایکسپلین کرنا ہے کہ اگر اینگل 180 لیس دین تھیٹا لیس دین 360 ہو تو پھر آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس جو ہے نیگیٹو ہوگا۔ اسٹوڈنٹس، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میگنیٹک فورس پازیٹیو میکسیمم کس وقت ہوگا، تو اس کے لیے اسپیسیفک اینگل ہے اور وہ ہے 90 ڈگریز۔ اور اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میگنیٹک فورس نیگیٹو میکسیمم کس وقت ہوگا، تو اس کے لیے بھی اسپیسیفک اینگل ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہے 270 ڈگریز۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے آپ کے ساتھ فیکٹرز اور فیکٹرز سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے وہ ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹوڈنٹس اس میگنیٹک فورس کی ڈائریکشن کو، کہ اس میگنیٹک فورس کی آپ کے ساتھ ڈائریکشن کیا ہوگی۔ تو میگنیٹک فورس جو ہے یہ ریزلٹ ہے اسٹوڈنٹس کراس پروڈکٹ کا، اور کراس پروڈکٹ میں ہم نے ایک پراپرٹی پڑھی ہے کہ کراس پروڈکٹ میں جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ اس کراس پروڈکٹ کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے۔ مطلب آپ کے ساتھ جو میگنیٹک فورس کا دیکھیں فارمولا ہے، وہ میگنیٹک فورس کا فارمولا کیا ہے؟ Q انٹو V کراس B۔ مطلب میگنیٹک فورس جو ہے یہ ویلوسٹی اور میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی کے کراس پروڈکٹ سے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میگنیٹک فورس کیا ہوگا؟ میگنیٹک فورس جو ہے یہ ویلوسٹی کو بھی پرپینڈیکولر ہوگا، اور میگنیٹک فورس جو آپ کے ساتھ ہوگا یہ میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی کو بھی پرپینڈیکولر ہوگا۔ اور اسٹوڈنٹس، اس کے لیے بھی ہم جو رول یوز کرتے ہیں وہ رول آپ کے ساتھ ہے لیفٹ ہینڈ فلیمنگ رول۔ وہی رول ہے جو ہم نے میگنیٹک فورس آن اے کرنٹ کیرینگ وائر کے لیے یوز کیا تھا، لیکن صرف ایک فرق ہے آپ کے ساتھ کہ نارملی تو اس رول میں جو مڈل فنگر ہوتی تھی وہ کرنٹ کو ریپریزنٹ کرتی تھی، لیکن اب جو ہمارے ساتھ مڈل فنگر ہوگی وہ کرنٹ کی جگہ ویلوسٹی کو ریپریزنٹ کرے گی۔ تو آپ کے ساتھ جو تھمب ہوگا وہ تو وہی میگنیٹک فورس کو ریپریزنٹ کرے گا، اور جو انڈیکس فنگر ہوگی وہ بھی وہی میگنیٹک فیلڈ کو ریپریزنٹ کرے گی۔ لیکن اب جو آپ کے ساتھ مڈل فنگر ہوگا جو کرنٹ کیرینگ وائر کے کیس میں کرنٹ کو ریپریزنٹ کر رہا تھا، یہاں اب وہ مڈل فنگر جو ہے وہ ویلوسٹی کو ریپریزنٹ کرے گا۔ تو اگر ہم تھوڑا سا ان فنگرز کو جو ہے وہ ڈرا کر لیں تو آپ کے ساتھ یہ جو آپ کے ساتھ تھمب ہے یہ کس کو ریپریزنٹ کرے گا؟ میگنیٹک فورس کو، اور یہ جو آپ کے ساتھ انڈیکس فنگر ہے یہ میگنیٹک فیلڈ کو ریپریزنٹ کرے گی، اور جو آپ کے ساتھ مڈل فنگر ہے
یہ مڈل فنگر جو ہے یہ ریپرزینٹ کرے گی ویلوسٹی کو. تو نارملی تو اس رول کو ہم FBI کہتے تھے، لیکن چارج کے کیس میں ہم پھر اس رول کو FBV کہتے ہیں. اور اسٹوڈنٹس اس رول میں آپ ذرا دیکھیں کہ یہ جو میگنیٹک فورس ہے یہ ویلوسٹی کو بھی پرپینڈیکولر ہے، اور میگنیٹک فورس جو ہے یہ میگنیٹک فیلڈ انٹینسٹی کو بھی پرپینڈیکولر ہے. تو مطلب اس رول میں آپ کے ساتھ ان دونوں باتوں کا خیال رکھا گیا ہے. اچھا، یہ جو ہم نے اس لیفٹ ہینڈ فلیمنگ رول کے لیے جو ہم نے باتیں ڈسکس کی تھی وہ وائر کے کیس میں، کہ اس رول کی جو ہے دو کیسز ایسے ہیں جس میں یہ رول آپ کو غلط جواب دے گا. اور ایک کیس یہ ہے کہ اگر آپ سے کویسچن جو ہو وہ پازیٹیو چارجز پہ نہ ہو، کویسچن نیگیٹو چارجز پہ ہو، تو پھر اس رول کا جواب صحیح نہیں ہوگا، ہمیں اسے اپوزٹ کرنا ہوگا. اور دوسرا کیس یہ ہے کہ اگر آپ سے فورس مانگا جائے، چارج پہ نہیں بلکہ میگنیٹ پہ فورس مانگا جائے، تو پھر بھی ہم اس رول کے جواب کو اپوزٹ کر دیتے ہیں. تو وہ اس رول کی باتیں جو کرنٹ کیرینگ وائر کے لیے ہم نے لیکچر نمبر 2 میں ڈسکس کی تھی، وہی باتیں یہاں پر بھی اپلیکیبل ہیں. تو اچھا، اب اسٹوڈنٹس ذرا بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میگنیٹک فورس جو ہے یہ ویلوسٹی کو ویلوسٹی آف دا چارج کو کیا ہوتا ہے، پرپینڈیکولر ہوتا ہے. اب یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے ساتھ جو ہے ایک ریلیشن ہے کلاسیکل فزکس میں، کہ میگنیٹک فورس ایک ایسا فورس ہے جو ویلوسٹی کو کیا ہوتا ہے، جو ویلوسٹی کو پرپینڈیکولر ہوتا ہے. اب یہ جو پراپرٹی ہے فورس کی کہ کسی فورس کا ویلوسٹی کو پرپینڈیکولر ہونا، یہ پراپرٹی جس فورس میں ہوتی ہے تو اس فورس کو پھر ہم نام دیتے ہیں سینٹریپیٹل فورس کا. تو اسٹوڈنٹس اس کا مطلب یہ ہوا کہ میگنیٹک فورس جو ہے اس کا بیہیویئر کیسا ہوگا کسی چارج پر، موونگ چارج پر، اس کا بیہیویئر ہوگا سینٹریپیٹل فورس کی طرح. اب سینٹریپیٹل فورس کی بیہیویئر میں کیا کیا باتیں جو ہے وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو وہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ سینٹریپیٹل فورس جو ہے یہ سپیڈ کو چینج نہیں کر سکتا. سینٹریپیٹل فورس میں سپیڈ ہمیشہ سیم ہوتی ہے. سینٹریپیٹل فورس میں کائنیٹک انرجی ہمیشہ سیم ہوتی ہے. سینٹریپیٹل فورس میں مومنٹم کا جو میگنیچیوڈ ہوتا ہے، ڈائریکشن نہیں صرف میگنیچیوڈ، جس کا فارمولا mv ہے، وہ ہمیشہ سیم ہوتا ہے. سینٹریپیٹل فورس جو ہے یہ کسی باڈی پہ ورک نہیں کر سکتی. سینٹریپیٹل فورس کا ورک ہمیشہ زیرو ہوتا ہے. سینٹریپیٹل فورس کسی باڈی پہ ٹارک پروڈیوس نہیں کر سکتی. سینٹریپیٹل فورس کا ٹارک ہمیشہ زیرو ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ صرف کیا کر سکتا ہے، یہ ویلوسٹی کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتا ہے. ویلوسٹی کی جو ڈائریکشن ہے صرف اسے یہ کیا کر سکتا ہے، اسے یہ چینج کر سکتا ہے. یا پھر یہ صرف مومنٹم کی ڈائریکشن کو کیا کر سکتا ہے، مومنٹم کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتا ہے. اور اسی لیے سینٹریپیٹل فورس کو ہم کبھی کبھار جو ہے وہ دوسرا نام دے دیتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں ڈیفلیکٹنگ فورس. تو سینٹریپیٹل فورس کو کبھی کبھار کیا کہا جاتا ہے، ڈیفلیکٹنگ فورس کہا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس یہ جو ساری پراپرٹی ہے جو سینٹریپیٹل فورس کی ہے، چونکہ میگنیٹک فورس بھی یہاں پہ سینٹریپیٹل فورس کی طرح رول پلے کرتا ہے، تو میگنیٹک فورس میں بھی یہ تمام پراپرٹیز آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گی. میگنیٹک فورس جو ہوگا یہ چارج کی سپیڈ کو چینج نہیں کر سکتا. میگنیٹک فورس چارج کی کائنیٹک انرجی کو چینج نہیں کر سکتا. میگنیٹک فورس چارج پہ ورک نہیں کر سکتا. یہ چارج میں ٹارک پروڈیوس نہیں کر سکتا. یہ صرف کیا کرے گا، یہ صرف چارج کی ویلوسٹی کو جو ہے صرف اس کی
ڈائریکشن کو چینج کرے گا، اور اسی لیے ہم کہیں گے کہ میگنیٹک فورس جو ہے یہ آپ کے ساتھ کیا ہے، ایک ڈیفلیکٹنگ فورس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اور یہاں سے جو ہے ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ یہ میگنیٹک فورس چارج کے ساتھ یا چارج کو کیسے موشن پہ یہ کمپل کرے گا، اور جیسی چارج انٹر ہو جائے گی تو وہ چارج کس قسم کا موشن کرے گا، کیا وہ یونیفارم موشن کرے گا، کیا وہ سرکولر موشن کرے گا، کیا وہ مطلب ایکسلریٹڈ موشن کرے گا، وہ کون سا موشن کرے گا۔ تو اس ہیڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے موشن آف چارج، موشن آف جو آپ کے ساتھ موونگ چارج ہے انڈر دا انفلوئنس آف یا انڈر دا ایفیکٹ آف میگنیٹک فورس، ٹھیک ہے۔ تو مطلب میگنیٹک فورس کے ایفیکٹ کے اندر ایک موونگ چارج کو کیسا موشن کرنا ہوگا۔ تو سٹوڈنٹس وہ آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ دو قسم کے موشنز جو ہیں وہ پاسبل ہیں۔ ایک آپ کے ساتھ موشن جو پاسبل ہے وہ ہے یونیفارم سرکولر موشن، ٹھیک ہے۔ اور یونیفارم سرکولر موشن یہ اس وقت ہوگا جب ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ آپس میں پرپینڈیکولر ہوگی، مطلب جب تیٹا کی ویلیو آپ کے ساتھ 90 ڈگریز ہوگی اور جس وقت میگنیٹک فورس میکسیمم ہوگا اور اس کا فارمولہ آپ کے ساتھ ہوگا QVB، تو اس سچویشن میں یونیفارم سرکولر موشن ہوگا۔ اور اگر یہ سچویشن نہیں ہے تو پھر آپ کے ساتھ جو ہے جو موشن ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں اسپائرل موشن، یا اس کو ہم کہیں گے ہیلیکل موشن، ٹھیک ہے۔ اور ہیلیکل موشن اور اسپائرل موشن تب ہوگا جب آپ کے ساتھ یہ ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان جو اینگل ہے وہ 90 ڈگریز نہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب میگنیٹک فورس جو ہے وہ میکسیمم نہ ہو اور وہ میکسیمم سے آپ کے ساتھ کم ہو، مطلب اس کیس میں وہ فارمولہ ہم کیا یوز کریں گے، QVB سائن تھیٹا۔ اور سٹوڈنٹس یہ جو پارٹیکل ہے یہ بالکل اسٹریٹ موشن بھی کر سکتا ہے، اسٹریٹ موشن بھی ہو سکتی ہے، مطلب ایسا بھی کیس آ سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ اس موونگ چارج پہ کسی قسم کا میگنیٹک فورس ایکٹ ہی نہ کریں، لیکن اس کے لیے تو اس موونگ چارج کو چارج نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس کے لیے یہ سچویشن ہونی چاہیے کہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ کیا ہو، وہ آپ کے ساتھ ویلاسٹی کے پیرالل ہو، مطلب تیٹا کی ویلیو آپ کے ساتھ 0 ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ سائن 0 سے 0 رزلٹ آتا ہے۔ تو یہ تو اصل میں وہ میگنیٹک فورس از ایکول ٹو 0 کی جو ہم کیسز پڑھ رہے تھے، تو اس میں ہم اصل میں اس کیس کی بات کر رہے ہیں کہ اس کیس میں پھر وہ چارج کیا ہوگا، وہ بالکل آپ کے ساتھ انڈیفلیکٹڈ جو ہے اس ریجن سے گزر جائے گا۔ تو یہ آپ کے ساتھ تینوں موشنز پاسبل ہیں، اور ان تینوں موشنز کو ذرا ہم جو ہے وہ ڈائیگرامیٹیکلی ڈرا کر لیتے ہیں۔ کنسیڈر کریں کہ آپ کے ساتھ ایک ریجن میں مثال کے طور پہ کراس میگنیٹک فیلڈ ہے۔ کراس میگنیٹک فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ آپ کے ساتھ انٹو دا پیج ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس پیج کے اوپر آپ کنسیڈر کریں کہ نارتھ پول ہے اور اس پیج کے نیچے ساؤتھ پول ہے، اور یہ آپ کے ساتھ جو ہے لائنز نارتھ پول سے پیج کی طرف جا رہی ہے، تو ایسی میگنیٹک فیلڈ کو ہم کراس سے شو کرتے ہیں۔ اور سٹوڈنٹس اگر ایک موونگ چارج ہے اور وہ موونگ چارج آپ کے ساتھ ایک ایسی ویلاسٹی کے ساتھ انٹر ہو جائے جو رائٹ کی طرف ہو، تو سٹوڈنٹس یہاں پہ جو اینگل بنے گا V اور B کے درمیان،
تو وہ اینگل آپ کے ساتھ پرپینڈیکولر بنے گا، مطلب ٹیٹا کی جو ویلیو آپ کے ساتھ بنے گی وہ 90 ڈگریز بنے گی۔ اسٹوڈنٹس اس سچویشن میں 90 ڈگریز کے کیس میں جیسے ہی یہ چارج انٹر ہو جائے گا تو یہ چارج کیا کرنے لگے گا، یہ چارج بالکل یونیفارم سرکولر موشن کرنے لگے گا۔ تو یہ آپ کے ساتھ یہ پہلی سچویشن تھی۔ اب ذرا دوسری سچویشن کو دیکھیں اسٹوڈنٹس، کنسیڈر کریں کہ یہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ آپ کے ساتھ مثال کے طور پہ رائٹ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، تو میگنیٹک فیلڈ کیا ہے، وہ رائٹ کی طرف ہے۔ اب ایک چارج پارٹیکل جو ہے وہ یہاں سے لیٹ سپوز ایک انکلائنڈ اینگل سے انٹر ہو جاتا ہے جو میگنیٹک فیلڈ کے ساتھ ایک اینگل بنا رہی ہے ٹیٹا کی، ٹھیک ہے، تو یہ ہے میگنیٹک فیلڈ اور یہ ہے ویلوسٹی کی ڈائریکشن۔ اب سٹوڈنٹس یہ جو ٹیٹا ہے یہ 90 سے چھوٹا ہے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ کو یہ جو ٹیٹا ہے، ویلوسٹی جو ہے، آپ نے اس کو دو کمپوننٹس میں ریزالو کرنا ہوگا۔ ایک تو آپ کے ساتھ ویلوسٹی کا وہ کمپوننٹ آئے گا جو میگنیٹک فیلڈ کو پیرالل ہوگا، اور دوسرا آپ کے ساتھ ویلوسٹی کا وہ کمپوننٹ آ جائے گا جو میگنیٹک فیلڈ کو پرپینڈیکولر ہوگا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ صرف پرپینڈیکولر کمپوننٹ آف ویلوسٹی پہ ایکٹ کرتی ہے، یہ پیرالل کمپوننٹ آف ویلوسٹی پہ ایکٹ نہیں کرتی۔ تو آپ کے ساتھ یہ جو پیرالل کمپوننٹ ہے، یہ والا جو آپ کے ساتھ کمپوننٹ ہے، میگنیٹک فورس تو اس کمپوننٹ کو بالکل افیکٹ نہیں کرے گا، تو یہ والا کمپوننٹ جو ہوگا سٹوڈنٹس یہ تو ان افیکٹڈ ہوگا۔ یہ والا کمپوننٹ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، ان افیکٹڈ ہوگا، لیکن یہ میگنیٹک فورس جو ہے یہ کس کمپوننٹ کو افیکٹ کرے گا، یہ اس والے کمپوننٹ کو افیکٹ کرے گا، اور اس کمپوننٹ کو یہ مجبور کرے گا سرکولر موشن کرنے پہ۔ تو اب سٹوڈنٹس یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ لینئر موشن بھی ہوگا اور ساتھ میں آپ کے ساتھ سرکولر موشن بھی ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ موونگ پارٹیکل کو اب کیا کرنا پڑے گا، اس موونگ پارٹیکل کو ایک سپرنگ کی شکل میں جو ہے اس میگنیٹک فیلڈ میں آگے جانا ہوگا، کیونکہ اس نے اسٹریٹ موشن بھی کرنی ہوگی اور اس نے سرکولر موشن بھی کرنی ہوگی۔ تو یہ جو موشن ہے سٹوڈنٹس اس کو پھر ہم اسپائرل موشن یا ہیلیکل موشن کہتے ہیں۔ اور تیسری سچویشن آپ کے ساتھ سٹوڈنٹس یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میگنیٹک فیلڈ بھی آپ کے ساتھ رائٹ کی طرف ہے اور ہم اس موونگ چارج کو بھی رائٹ کی طرف ہی تھرو کر دیں، مطلب اینگل ہمارے ساتھ کیا ہو، 0 ہو، یا لیٹ سپوز اینگل 0 نہ ہو، 180 ہو، مطلب ہم اس موونگ چارج کو لیفٹ کی طرف تھرو کر دیں، تو سٹوڈنٹس یہ جو سچویشن ہے اس میں موونگ چارج اپنی ویلوسٹی کو چینج نہیں کرے گا اور اس کی ویلوسٹی انڈیفلیکٹڈ ہوگی اور وہ اسی اسٹریٹ لائن موشن کو کنٹینیو کرے گا، کیونکہ اس کیس میں آپ کے ساتھ میگنیٹک فورس کی ویلیو اس پہ کیا ہو جائے گی، 0۔ اس پہلے کیس میں میگنیٹک فورس کی جو ویلیو ہوگی وہ ہوگی QVB، جو کہ اس کی میکسیمم ویلیو ہے۔ اس دوسرے کیس میں میگنیٹک فورس کی جو ویلیو ہوگی وہ ہوگی QVB سائن ٹیٹا، اور اس تیسرے کیس میں جو میگنیٹک فورس کی ویلیو ہوگی وہ آپ کے ساتھ 0 ہوگی۔ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے میگنیٹک فورس آن اے موونگ وائر کی تمام پراپرٹیز جو ہیں وہ ڈسکس کر لی۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے اپلیکیشنز پہ بات کریں گے کہ میگنیٹک فورس آن دا موونگ وائر کی کیا کیا اپلیکیشنز ہیں، اور اس کی 2 بیسک اپلیکیشنز ہیں جس پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آج کے لیکچر کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔